سجدہ پارہ نمبر 25 آیت کریمہ نمبر 53 اور 54۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید، الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم، الا انہ بکل شیء محیط۔ صدق اللہ العظیم۔ سنریہم، ان قریب ہم دکھائیں گے انہیں، آیاتنا اپنی نشانیاں، فی الآفاق آفاق میں بھی، وفی انفسہم اور ان کی اپنی نفسوں میں بھی، حتیٰ یہاں تک تبینہ یہ بات ظاہر ہو جائے گی، لہم ان کے لیے، انہ الحق کہ یہ قرآن برحق ہے۔ ابا کیا، لم یکفی نہیں ہے کافی، بربی کا آپ کا رب، انہ بے شک وہ، علی کل شیء شہید ہر چیز پر گواہ ہے۔ الا سنو، انہم بے شک وہ، فی مریۃ من لقاء ربہم اپنے رب کی ملاقات میں شک کرتے ہیں۔ الا سنو، انہ بے شک وہ اللہ، بکل شیء محیط ہر ایک چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ اللہ جل سبحانہ و تعالی یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم دکھائیں گے انہیں اپنی نشانیاں آفاق میں بھی اور ان کی اپنی ذاتوں میں بھی۔ اچھا، یہ پہلے بات طے کر لیں کہ اس آیت کے اس حصے نے یہ فائنل کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کے دکھانے سے ہی آیات دیکھی جا سکتی ہیں، نشانیاں۔ جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے کوئی آفاق میں بھی اور اپنی ذات میں بھی نشانیاں نہیں دیکھ سکتا۔ جب اللہ تعالیٰ عز و جل کسی پر کرم فرماتے ہیں، پھر آفاق میں بھی اور اپنی ذات میں بھی اسے نشانیاں دکھائی دینے لگتی ہیں۔ اب آفاق میں کیا، دن اور رات کا توارد سے آنا، واقع اور حوادثات کا رونما ہونا، پھر انسان کے اپنے نفس میں تبدیلیاں، پیدا ہونا، پھر اس پر بچپنا آنا، پھر جوانی آنی اور پھر بڑھاپا آنا۔ یہ ساری چیزیں کیا بتا رہی ہیں؟ انسان کے اپنے وجود کو بتا رہی ہیں کہ تو ایک حادث ہے، ختم ہو جانے والی چیز، حادث کہتے ہیں اس کو جو ختم ہو جانے والی۔ اچھا، دن اور رات کا توارد سے آنا اور پھر مختلف واقعات کا دنیا میں رونما ہونا، یہ خبر دے رہی ہے کہ انسان خود بھی حادث ہے اور اس کائنات کی ہر چیز حادث ہے۔ اچھا، یہ پھر اصول ہے کہ جو چیز حادث ہو اس کا کوئی خالق ہوتا ہے۔ یہ ایک اصول یاد رکھنا ہمیشہ کے لیے کہ جو چیز فنا ہونے والی ہو، جو چیز ختم ہونے والی ہو، اس کا کوئی خالق ہوتا ہے۔ کیونکہ جو حادث ہو جائے وہ خالق نہیں ہو سکتا۔ اب جب کائنات کی ہر چیز ہمیں دکھائی دے رہی ہے کہ یہ حادث ہے اور ہمارا اپنا وجود بھی حادث ہے، تو پتہ چلا کہ کوئی پیدا کرنے والا ہے۔ پھر انسانیت کے نظام زندگی میں یکسانیت اور دن و رات کے اور کائنات کے نظام میں یکسانیت، یہ دو چیزوں کی گواہی دے رہی ہیں۔ کیا؟ کہ اس کا ناظم بھی ایک ہے اور اس کا خالق بھی ایک ہے۔
یہ جو توارد ہے نا دن اور رات میں، یہ اور انسانی وجود یہ گواہی دے رہے ہیں کہ ان کے بنانے والا بھی چلانے والا بھی ایک ہی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم آفاق میں بھی اور اس کے اپنی ذات میں بھی۔ اور پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ نے آفاق کو پیدا کیا اور انسان کو اپنی آیات کا مظہر بنایا۔ انسان اللہ تعالیٰ کی آیات کا مظہر ہے۔ وہ کیسے؟ آپ اپنی تخلیق پر نظر دوڑائیں، کہاں سے سفر کیا تھا؟ وہ گندے پانی کے چند قطرات سے، اور اس گندے پانی کے چند قطرات سے کتنا خوبصورت انسان مارز وجود میں آیا۔ خدا کی خدائی میں انسان سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں بار بار فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہترین ترین شکل میں پیدا کیا۔ تو اللہ کی کائنات میں انسان سب سے زیادہ حسین ہے، سب سے زیادہ خوبصورت۔ یہ چونکہ اپنی ذات کو سمجھتا نہیں ہے نا، اس لیے پہاڑوں کے حسن میں کھو جاتا ہے، کبھی جو ہے نا لہلاتے کھیتوں کے حسن میں، کبھی باغات کے حسن میں، کبھی جو ہے نا وہ سنو فالنگ کے حسن میں، کبھی بہتے چشموں کے حسن میں، اور کبھی آبشاروں کے حسن میں کھو کر کہتا ہے یہ زیادہ حسین ہے۔ اللہ کے ہاں انسان سے زیادہ حسین کوئی نہیں ہے، انسان سب سے زیادہ حسین ہے، خوبصورت ہے۔ اللہ نے اس کو اپنی آیات کا مظہر بنایا ہے۔ یہ اپنے اگر وجود پر غور کرے تو اس کا وجود اللہ کی آیات کی سب سے بڑی نشانی ہے، اور یہ مظہر ہے کہ خالق کائنات کتنا بڑا قادر ہے، کہ کس طرح اس نے انسان کو پانی سے کس طرح ہڈیاں، دل، گردہ، جگر، نظام ہضم، معدہ، کیا کچھ انسانی وجود میں رکھا ہے۔ تو آفاق کو پیدا کیا اور انسان کو اپنی آیات کا مظہر بنایا۔ تو کہا ہم آفاق میں بھی اس کو نشانیاں دکھائیں گے، لیکن اس کی اپنی ذات میں بھی۔ اچھا، پھر اگر آپ عالم تصوف میں چلے جائیں تو عالم تصوف میں کے اندر آیات کا جو ہے نا وہ مشاہدہ کیسے ہے؟ جب انسان عبادت کے ذریعے اپنے باطن کو پاک کرتا ہے نا، تو پھر دل پر وارد ہونے والے تجلیات اور وارداتیں اسے اپنی آنکھوں سے دکھائی دیتی، اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان اٹھتے اٹھتے حجابات اٹھتے اٹھتے کہاں پہنچ جاتا ہے؟ وہ بارگاہ رب العالمین میں وہاں پہنچ جاتا ہے جہاں انوار و تجلیات کی بارش اپنی نگاہوں سے دیکھتا ہے۔ جو وارداتیں ہوتی ہیں وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ یہ انسان پر پھر یہ کیفیات بھی آتی ہیں کہ اگر انسان اپنے من کو صاف کر لے، اس کو اجلا کر لے، اس کو دھو لے، تو پھر اس کے اندر جو انوار و تجلیات کی بارشیں ہوتی ہیں وہ اس کو خود دکھائی دیتی ہیں، اپنی نگاہوں سے دیکھتا ہے وارداتیں جو اس کے وجود پر وارد ہوتی ہیں۔ تو کہا ہم نے آفاق میں بھی نشانیاں رکھی ہیں، اور اے انسان تیرے اپنے نفس میں بھی نشانیاں رکھی۔ وہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا خوبصورت جملہ فرمایا، مختصر ترین۔ آپ نے فرمایا اپنے نفس کو ایک طرف رکھ دو، اپنے نفس کو ایک طرف رکھ دو، اور اگر تم نے اپنے نفس کو ایک طرف نہ رکھا تو یہ تمہیں ایک طرف رکھ دے گا۔ اس کو ایک طرف کر لو اور فیصلہ کر لو کہ نفس کی نہیں ماننی، اپنے رب کی ماننی ہے، تو پھر دیکھو انوار و تجلیات کی بارشیں کیسے ہوتی۔ لیکن اگر تم نے اس کی مانی پھر یہ تمہیں کھڈے لائن لگا دے گا، پھر تمہیں کبھی بھی اپنے خالق سے مضبوط رشتہ نہیں جوڑنے دے گا۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ میں نے تیرے نفس میں بھی اپنی نشانیاں رکھی ہیں اور آفاق میں بھی نشانیاں رکھی ہیں۔
حتی یتبین، یہاں تک کہ یہ بات ان پر ظاہر ہو جائے گی، انہ الحق، کہ یہ قرآن برحق ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہم ایسی نشانیاں دکھائیں گے کہ یہ بات ان پر واضح ہو جائے گی کہ یہ کلام اللہ ہے، یہ برحق ہے۔ اور پھر ہوا یا نہیں ہوا؟ انہیں اپنی نگاہوں سے دیکھا نا، کنکر کلمہ پڑھ رہے ہیں، اونٹ سلام کر رہے ہیں، حیوان فصیح عربی بول رہے ہیں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر، گنگے حضور کی بارگاہ میں بول رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ کتنی مرتبہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوات پر تشریف لے جانے لگے تو مسجد نبوی کا امام کس کو بنا کر گئے؟ حضرت ام مکتوم کو، اور یہ نابینا تھے۔ تو کسی نے سوال کر لیا حضور یہ تو نابینا ہے، فرمایا تم بینا ہو کر نہیں اتنا دیکھتے جتنا وہ نابینا ہو کر دیکھ رہا ہے۔ اور تعارف کیا ہے؟ صحابی کی تعریف پڑھیے نا، صحابی کی تعریف کیا ہے؟ جس نے سر کے آنکھوں سے حالت بیداری میں حضور کے عہد رسالت میں حضور کو ایمان کے ساتھ دیکھا اور پھر اسی پر قائم رہا، صحابی کی یہ تعریف ہے۔ جس نے سر کی آنکھوں سے، یہ جو آنکھیں لگی ہیں ہمارے، ان آنکھوں سے حالت ایمان میں عہد رسالت میں، ایک کا زمانہ رسالت، زمانہ رسالت تو آج بھی ہے، عہد رسالت میں حضور جب اس کائنات میں ظاہراً تشریف فرما تھے، عہد رسالت میں ان آنکھوں سے حالت ایمان میں دیکھا اور پھر اس پر سلامت رہا۔ تو حضرت ام مکتوم نے تو دیکھا نہیں، وہ تو نابینا تھے، لیکن کیا ہیں؟ صحابی ہیں، صحابی ہیں، اس کے باوجود وہ صحابی ہیں۔ کیوں صحابی ہیں؟ کہ جب دربار رسالت مآب میں آتے تھے دنیا کے لیے نابینا تھے، حضور کی بارگاہ میں وہ بینا گنے گئے۔ تو اللہ نے یہ نشانیاں دکھائی ہیں یا نہیں دکھائی؟ دکھائی ہیں اللہ نے مکہ والوں کو کہ مکہ والوں تمہیں پتہ چل جائے گا یہ قرآن اللہ کا کلام، اور پھر اس میں اللہ نے جو وعدے کیے وہ سارے پورے ہوئے یا نہیں ہوئے؟ اللہ نے فرمایا بدر میں تمہیں مار پڑے گی اور محبوب آپ کو فتح دیں گے، قرآن میں کہا، اور پھر بدر میں حضور کو فتح ہوئی۔ خبر سچی ہوئی یا نہیں ہوئی؟ ہو گئی ہے نا سچی۔ صلح حدیبیہ پر جب صلح نامہ لکھا جا رہا تھا، ٹھیک ہے، تو کتنا ستایا۔ اب شرطیں دیکھیں، پہلی شرط کیا؟ حضور نے لکھا یہ محمد الرسول اللہ کی طرف سے ہے، معاہدہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کافروں نے اعتراض کر دیا اگر ہم آپ کو رسول مان لیں تو پھر تو جھگڑا ہی ختم ہے، آپ محمد رسول اللہ کے بجائے محمد ابن عبداللہ لکھیں صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے۔ تو سرکار نے، حضرت علی لکھ رہے تھے معاہدہ، سرکار نے فرمایا علی رسول اللہ کا لفظ کاٹ کر عبداللہ لکھ دو۔ تو حضرت علی نے کہا حضور یہ تو میں جسارت نہیں کر سکتا، میں لڑ سکتا ہوں مکہ والوں سے لیکن رسول اللہ کا لفظ نہیں میں کاٹ سکتا۔ آج تو لوگ یا رسول اللہ مسجدوں سے کاٹتے ہیں نا، حضرت علی کا عقیدہ یہ ہے، صحابہ کا نام بھی لیتے ہیں اور ان کے کرتوت دیکھیے، مسجد کے دروازے پر یا رسول اللہ لکھا ہو تو اسے مٹا دیتے ہیں۔ حضرت علی نے کہا نہیں نہیں، میں یہ جرت بھی نہیں کر سکتا کہ میں رسول اللہ کا لفظ مٹاؤں۔ تو سرکار نے خود لیا حضرت علی سے قلم اور خود سرکار نے اس پر قلم پھیر کر وہاں عبداللہ لکھ دیا، ابن عبداللہ سرکار نے، چونکہ معاہدہ ہو رہا تھا۔ اب پھر آگے یہ تو شرطیں کیا رکھ رہے ہیں؟ اگر مکے سے کوئی بندہ مدینہ گیا ہمارا تو آپ واپس کریں گے، لیکن آپ کا مدینہ سے کوئی مکے آ گیا تو ہم واپس نہیں کریں گے۔ حضور نے فرمایا قبول ہے۔ کتنی سخت شرطیں، اور صحابہ ان شرطوں پر اس حد تک حضرت عمر بن خطاب طیش میں آگے، عرض کی حضور ہم سچے نہیں ہیں؟ تو آقا نے فرمایا سچے، تو پھر یہ شرطیں ان کی کیوں مانی جا رہی ہیں؟ سرکار نے فرمایا ٹھہر جاؤ، ابھی عمر حوصلہ کرو۔ حضرت ابوبکر صدیق کے خیمے میں چلے گئے، ابوبکر ہم سچے نہیں ہیں؟ جی سچے ہیں۔ تو پھر حضور یہ شرطیں ان کی کیوں مار رہے ہیں؟ ہمیں حکم دیں، ہم ابھی مکہ فتح کر لیتے ہیں۔ تو سرکار نے فرمایا نہیں نہیں، ٹھیک ہے نا۔ حضرت ابوبکر نے کیا جواب دیا؟ عمر وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ ہم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، وہ جو شرطیں فرما رہے ہیں وہ ٹھیک ہے ساری۔ جب حضور یہ معاہدہ لکھ کر فارغ ہوئے، بغیر عمرے کے مدینہ پلٹنے لگے،
تو اللہ نے سورہ فتح نازل کی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، محبوب ہم نے آپ کو واضح فتح دی ہے، اور وہ واضح فتح کیا ہے؟ آپ گھبرائیے نہیں، ہم نے فیصلہ کر لیا بغیر جنگ کے مکہ آپ کے ہاتھ پر فتح ہوگا۔ اور پھر وہی ہوا کہ حضور جب تشریف لائے مکہ کی طرف فتح کرنے کے لیے، تو مکہ والے اپنے گھروں میں گھس گئے، کسی نے مزاحمت ہی نہیں کی، جرأت ہی نہیں ہوئی کسی کو مزاحمت کرنے کی، اور سرکار مکہ میں فاتح سید سے داخل ہو گئے۔ تو اللہ نے نشانیاں دکھائیں ان کو، دکھائیں۔ 2 سال پہلے اللہ نے فرما دیا محبوب ہم آپ کو فتح دیں گے۔ 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا ہے، 6 میں ہجری میں حدیبیہ لکھا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ نے 2 سال پہلے وہ سچی، ہم ثابت کریں گے یہ قرآن حق ہے۔ اولم یکفی بربک، کہ ان کافروں کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ آپ کا رب ہر بات پر خود گواہ ہے۔ کس طرح؟ وہ جب بار بار کہہ رہا ہے کہ یہ میرا کلام ہے تو یہ مان نہیں رہے، تو ان کے انکار پر بھی گواہ کون ہے؟ اللہ۔ اور محبوب آپ کی تبلیغ پر گواہ کون ہے؟ اللہ۔ اور یہ بات کافی نہیں ہے کہ اللہ فرما رہا ہے، یہ بات کافی ہونی چاہیے تھی نا کہ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ میرا کلام ہے۔ اب اس کے بعد شک رہنا ہی نہیں چاہیے کہ جب اللہ فرما رہا ہے تو پھر بات ختم۔ دیکھیے نا، عقیدہ ایمان اس کو کہتے ہیں نا۔ حضرت اسماعیل جب حضرت ہاجرہ اور اپنے حضرت اسماعیل کو بیت اللہ کے قریب چھوڑ کر واپس چلے، تو یہاں کیا تھا؟ حد نگات تک کسی انسان کا کوئی تصور ہی نہیں تھا، ہر طرف جنگل تھا، درندوں کا بسیرا تھا، حد نگات تک کسی انسان کی وجود آواز تک نہیں تھی۔ اور آج کا دور تھوڑا تھا، آج کا مکہ تھوڑا تھا جہاں لائٹیں جگمگا رہی ہیں، رات کو بھی دن کا سما ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں تھا۔ ابھی تو بیت اللہ شریف کی جگہ پر ریت کا ڈھیر تھا، کوئی عمارت بھی نہیں تھی، طوفان نوح کی وجہ سے بعد میں تعمیر ہوا ہے نا، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے تعمیر کیا، تو اس وقت تو ریت کا ڈھیر تھا صرف، اور کوئی زندگی کے آثار نہیں تھے، کھانے پینے کی کوئی چیز، کوئی باغات، کوئی شے نہیں تھی، چھوڑ کر چلے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب جانے لگے تو پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھ رہے۔ یارو 80 سال کی عمر میں رب نے بیٹا دیا ہو، مانگ مانگ کر لیا ہو۔ قرآن حضرت ابراہیم کی دعائیں بار بار ذکر کر رہے ہیں، رب حبلی من لدنک صالحا، اللہ مجھے ایک نیک بیٹا عطا کر دے، اللہ مجھے ایک نیک بیٹا دے۔ نبی نے اتنا عرصہ دعائیں مانگی، اور اب بیٹا ملا تو بیٹے کو اور بیوی کو چھوڑ کر چلیں، اور مڑ کر بھی نہیں دیکھ رہے۔ حضرت ہاجرہ پیچھے دوڑی، اسماعیل ابراہیم کس کے آسرے پر چھوڑ چلے ہو؟ مجھ پر ترس نہیں آتا تو اس ننھے پر ہی ترس کر لو، پلٹ کر دیکھو تو صحیح۔ تو نہیں دیکھا۔ اب حضرت ہاجرہ کا ایمان دیکھیے، کہا اچھا ایک بات بتا دو، صرف خود چھوڑ چلے ہو یا اللہ کے حکم سے؟ کہا اللہ کے حکم سے۔ کہا جاؤ پھر، کہا پھر جاؤ، کوئی ضرورت نہیں مڑ کر دیکھنے کی۔ میرا ایمان ہے کہ جس نے یہاں ہمیں بلایا وہ ہماری خود حفاظت بھی کرے گا۔ اور پھر رب نے حفاظت کی یا نہیں کی؟ کی ہے۔ پھر اسماعیل کی ایڑیوں سے وہ پانی نکلا کہ کائنات قیامت تک پیتی رہے گی، اس پانی میں کمی نہیں آئی۔ کیا کیا پھر اللہ نے مکے کو رنگ لگائے، ٹھیک ہے۔ تو ایمان، اللہ ہر بات پر خود گواہ ہے۔ تم انکار کر رہے ہو، اس پر بھی اللہ گواہ ہے۔ میرا محبوب مسلسل تبلیغ کر رہا ہے، اللہ اس پر بھی گواہ ہے۔ اس لیے گھبراؤ مت، آنا تو میرے پاس ہی ہے نا۔ اللہ سنو، یہ کیوں اس طرح کر رہے ہیں؟ انہم فی مریۃ من لقاء ربہم، مریہ کہتے ہیں شکوک و شبہات کو، وہ شکوک و شبہات جن میں مبالغہ پایا جائے، انہیں اللہ کی ملاقات میں شکوک و شبہات ہیں۔ بہت سارے شکوک و شبہات تھے مکہ والوں کو۔ پہلا شک یہ تھا کہ جی اٹھایا نہیں جائیں گے،
دوسرا شک یہ تھا مٹی سے کون اکٹھا کرے گا ہمارے ذروں کو. تیسرا شک تھا جب ہم مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائیں گے تو پھر کون ہمیں ڈھونڈے گا. چوتھا شک یہ تھا کہ ہمارا وجود آواؤں کی وجہ سے بکھر کر کوئی کدھر کون کس کا گوشت کس کے گوشت میں مکس ہو چکا ہوگا, کون ڈھونڈے گا. تو اس طرح کئی شکوک و شبہات لے کر پھرتے تھے. اللہ فرماتا ہے یہ سارے شکوک و شبہات کی بنیاد کیا ہے؟ انہیں اللہ کی ملاقات پر یقین نہیں ہے شکوک و شبہات میں. اور یاد رکھنا حضور کا ایک فرمان ہے, میرے آقا فرماتے ہیں جو اللہ کی ملاقات نہیں چاہتا نا, اللہ بھی قیامت کے دن اسے نہیں چاہے گا. جب وہ لایا جائے گا نا تو اللہ اپنی شان قدرت سے اپنا چہرہ قدرت دوسری طرف کر لیں گے, اس کی طرف نہ دیکھیں گے نہ کلام کریں گے. اور اللہ اس کو کیا فرمائیں گے, تو نہیں چاہتا تھا نا ہم سے ملنا, آج ہم بھی نہیں چاہتے تم سے ملنا. ٹھیک ہے, اس لیے اپنی دعاؤں میں یہ دعا مانگا کرو, اے اللہ ہمیں قیامت کے دن اپنی دیدار سے محروم نہ کرنا, معاشر میں محروم نہ کرنا. اللہ کی ملاقات کا شوق یہ بھی بہت بڑا شوق ہے. ٹھیک ہے نا, اس سے محبت کر کے دیکھو تو صحیح نا, اس ذات کے ساتھ پیار کر کے دیکھو وہ کتنا پیار کرتا ہے. وہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا وہ دیکھ رہے تھے نا, جا رہے تھے تو دیکھا کہ ایک پرندہ جو ہے وہ ڈبکی لگاتا ہے, ڈبکی لگا کر باہر آتا ہے, پر جاڑتا ہے, پھر ڈبکی لگاتا ہے. تو وہ سادہ سا بندہ تھا, اس نے کہا اللہ اگر تم میرے پاس ہو تو میں اسی طرح تجھے نہ لاؤں جس طرح یہ پرندہ غسل کر رہا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ چپ کر, کیا کہہ رہا ہے اللہ کے بارے میں, اس طرح کی باتیں. تو اللہ نے وہی بھیجی, ہمارے کلیم اسے ڈانٹ تو نہ, دیکھ وہ ہم سے پیار کتنا کر رہا ہے. دیہاتی ہے نا, سادہ ہے نا, تو دیکھ وہ ہم سے پیار کتنا کر رہا ہے, تو اسے ڈانٹ کیوں رہا ہے. اس کی ادائی ہمیں بڑی پیاری لگی ہے کہ دیکھ اس کو اپنے رب سے کتنا پیار ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. تو اس طرح اللہ سے پیار کر کے دیکھو, اور پیار کرنا چاہیے ہمارے اپنے پروردگار سے. کیوں کہ ہم نے اس سے ملنا ہے. تو ہماری ملاقات میں شکوک و شبہات نہیں ہونے چاہیے. پھر فرمایا الا انہ بکل شیء محیط, بے شک اللہ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے. کیوں؟ اس کی معلومات لامتناہیہ کا وہ عالم ہے. معلومات لامتناہیہ کا وہ عالم ہے کہ اس کے معلومات کا جو علم ہے اس کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے. اللہ کے علم کی کوئی انتہا ہے ہی نہیں ہے. جس طرح حضور مجدد پاک نے لکھا نا کہ سارے ولی, سارے غوث, سارے کتب, سارے ابدال, ان کے نیک اعمال اکٹھے کیے جائیں, سارے صحابہ کے نیک اعمال اکٹھے کیے جائیں, سارے غوثوں کتبوں کے نیک اعمال اکٹھے کیے جائیں, ان سب کو جوڑا جائے, اس کائنات پر ہمارے آقا نے جو ایک سانس لیا نا اس کا بھی بدلہ نہیں بن سکتا. اس ایک سانس کا بھی بدلہ نہیں ہو سکتے کہ جو ہمارے آقا نے اس کائنات میں سانس لی. ہم کتنے خوش بخت ہیں کہ ہم اس کائنات میں رہتے ہیں جہاں ہمارے آقا نے سانس لی ہے. یہ ہماری کتنی بڑی سعادت ہے, کتنی بڑی خوش بختی ہے کہ ہم اس کائنات میں رہتے ہیں کہ جہاں ہمارے آقا نے سانس لی ہے. تو فرمایا یہ سب کے اعمال اکٹھے کیجئے تو اس ایک سانس کا بدلہ نہیں, اس کے برابر بھی نہیں ہے. اسی طرح اللہ کا علم, اس کی معلومات لامتناہی ہیں, کوئی انتہا ہی نہیں ہے, کوئی کائنات میں پیمانہ ہی نہیں ہے جس سے اللہ کے علم کو ناپا جائے. تو جب پیمانہ ہی کوئی نہیں ہے تو وہ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے, کوئی چیز اس کے احاطے سے باہر نہیں ہے. اللہ سے